انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس کی ریئلزم کی تھیوریز کے مطابق کہ جو انسان کی جبلت ہے، جو سیلف انٹرسٹ ہے، وہ سب چیز سے پیراماؤنٹ ہے، اور جیسے ہی انسان کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جب ایک خاص ٹائم پہ آئے گا جب اس نے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا ہوگا تو اس کی جو اندر کی جبلت ہے، سیلف انٹرسٹ سب سے زیادہ ڈومینیٹ ہو جائے گا۔ We need to understand the Christian Zionism behind the creation of Israel and what was their logic behind this. Geopolitics ایک بنیادی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آج اسرائیل کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہے جس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا، اور اس کے 14 منٹ کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیری ٹرومین جو ان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئرسٹ ویورز۔ آج کل اسرائیل اور حماس کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اور آپ ہر طرف میڈیا میں اس کے بارے میں سن رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ یہ والی پالیسی یوں کیوں ہے۔ I thought it prudent کہ میں آج آپ لوگوں کو ذرا بریف کروں کہ بنیادی طور پہ جب اسرائیل بنا ہے اس کے پیچھے جو یہ ویسٹرن ورلڈ تھے ان کی تھنکنگ پروسیس کیا تھی۔ ان کا مقصد قطعی یہ نہیں تھا کہ فلسطینیوں کو یہاں سے ڈسپلیس کرنا ہے اس وقت۔ ان کا مقصد شروع میں کچھ اور تھا، بعد میں جو ٹائم گزرا ان کے مقاصد جیو پالیٹکس ریزن کی وجہ سے بدلتے گئے، اور آج جو یہ چیز آئی ہے اٹس اے کلمینیشن آف آل دیز تھنگس۔ کوئی ججمنٹل ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ولاگ سن رہے ہیں ان کو کوئی جذباتی اس میں عنصر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک اکیڈمک ڈسکشن میں کر رہا ہوں بیس آن دی فیکٹس اینڈ میئر فیکٹس۔ سو فرسٹ آف آل، انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ جس ٹائم پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس وقت کون سے لوگ وہاں موجود ہیں۔ یعنی اگر مسٹر اے وہاں موجود ہیں اور وہی گراؤنڈ ریالٹیز ہوں، جیو پولیٹیکل ریلیشن وہی ہوں، تعلقات وہی ہوں، لیکن ڈیسیجن اور طرح کا ہوگا، لیکن مسٹر بی اگر ہوگا ان دا سیم سرکمسٹانس ڈیسیجن وڈ بی ڈفرنس۔ تو لیڈرشپ کا بہت بڑا گہرا رول ہے ان دی فارن پالیسی ریلیشن شپ۔ صدام حسین تھے، ان کی پالیسی اور تھی، معمر قذافی تھے، ان کی پالیسی اور ہے، بشار الاسد ہے، ان کی پالیسی اور ہے۔ آپ ان تینوں بندوں کو ریپلیس کر دیں کسی اور کے ساتھ، حالات بدل جائیں گے۔ سیم از دا کیس، جس کی وجہ سے جب اسرائیل کی کریشن ہوئی ہے تو اس وقت جو لیڈرشپ تھی ان کا بڑا رول تھا۔ نمبر 1، ابھی آج کل کا جو یورپ ہے یہ تو ابھی اور طرح کا یورپ ہے، اس کا مذہب سے ذرا تعلق اور طرح کا، یعنی مذہب اور اسٹیٹ کا آپس میں تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج سے 100 سال پہلے، 120 سال پہلے، یعنی میں لیٹ سے 1901 کی بات کرتا ہوں، اس وقت یہ جو مذہب تھا دس واز اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ۔ یعنی کہ ان کے ہاں بھی یہ رواج تھا کہ جو ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ بائبل سے اپنا دن شروع کرتے تھے۔ دے ور ویری ریلیجیس ان دیئر تھاٹس۔ ایک جو چیز اس وقت کرسچنس ایلیٹ میں تھی، جو برٹش میں بھی تھی، امریکن میں بھی تھی، اسے کہتے ہیں کرسچن زائونزم۔ اب کرسچن زائونزم کیا ہوتا ہے؟ کرسچن زائونزم یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو جیوز ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی اس زمین پہ آنا ہے جو کہ پیلسطین۔ اب جو ریلیجیس پوائنٹ سے بات کریں گے وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ چیز یوں ہی ہے۔ یعنی پہلے آپ سمجھیں کہ جو لوگ وہاں پہ تھے وہ کنونس تھے اس بات کے اوپر کہ چونکہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اینڈ دے ور دی ایلیٹس اینڈ دے ور دی ڈیسیژن میکرس۔ سو اب فار ایگزامپل وڈرو ولسن واز دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس فرام 1913 ٹو 1921۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ 1913 سے لے کے 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے۔ اب پہلی جنگ عظیم واز انسٹرومنٹل ان شیپنگ دی ورلڈ آرڈر، کیونکہ 1919 میں خلافت موومنٹ جب ختم ہوئی ہے تو پوری کی پوری جو یہ ملک ہیں یہاں پہ سیریا، لبنان، فلسطین، یہ انگلینڈ کے اندر آ گئے۔ تو 1917 میں جس وقت یہاں پہ وڈرو ولسن پریزیڈنٹ ہیں، وہاں پہ انگلینڈ کے اندر ان کے فارن سیکرٹری ہیں آرتھر بلفور۔ انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب جنگ ختم ہو جائے گی کہ فلسطین اپنے اس علاقے میں دوبارہ، اسرائیلی اپنے اس علاقے میں واپس آ سکتے ہیں جہاں ہسٹوریکلی وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے۔ یہ ہو گیا 1917 کی بات جس وقت یہ ڈکلیریشن ہوا۔ اب یہ اس وقت جو یہ بات کی گئی ہے اس میں کرسچن زائونزم کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں آپ، ان کے ایک اور بڑے اچھے جو کرسچن جو اپنے آپ کو بڑا ہارڈ کور کرسچن سمجھتے تھے وہ تھے
ان کے روزویلٹ بڑے پریزیڈنٹ ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے. ان کا دور ہے 1933 سے لے کے 1945 تک امریکہ کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ 1939 سے فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی. 1945 میں ان کی پریزیڈنٹشپ ختم ہوئی تو کون آئے؟ ہیری ٹرومین، جو 1945 سے لے کے 1953 تک ہیں. اب یاد رہے کہ 1933 سے 1945 تک روزویلٹ صاحب یہاں پہ پریزیڈنٹ ہیں، اور 1939 میں سیکنڈ جنگ عظیم شروع ہوئی، اور وہاں سے جوز کے ساتھ جو پورے یورپ میں ان کو نکالا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، یہ سارا اب یہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بیلفور ڈکلیریشن 1917 میں ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ اس طرح کا اس اسٹرکٹ سینس میں جیو پولیٹیکل سینس میں کوئی اسٹیٹ ابھی نہیں بنی ہے. یہاں پہ فلسطین کے اندر کوئی اسرائیل کی اسٹیٹ نہیں بنی ہے، حالانکہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے آہستہ آہستہ جب یہ چیز ڈیوائیڈ ہوئی ہے، سیریا، لبنان اور آٹومن ختم ہوئی. اب 1945 میں ٹرومین صاحب آ گئے. اگین ہی از ویری کرسچین زائونسٹ تھاٹ کے آدمی ہیں، جیسے کہ روزویلٹ تھے، جیسے کہ ووڈرو ولسن تھے. اب 1948 میں 14 مئی 1948 میں اسرائیل اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے 14 منٹ کے بعد یا 13 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے اندر آپ سمجھیں کہ امریکہ اس کو تسلیم کرتا ہے. اس وقت تو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ یہ یہاں پر آ سکتے ہیں. یاد رہے جو میں بات کر رہا ہوں کرسچین زائونزم، سب سے جو اس وقت پیراماؤنٹ فیکٹر ہے اس وقت تک وہ یہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑے بڑے جو اسٹریٹجکس ہیں، نیام چومنسکی، وہ یہ بات کرتے ہیں، اور بہت سارے اسٹریٹجک اس بات پہ کنونس ہیں کہ دس واز ون آف دی پری ڈومیننٹ فیکٹر ایٹ دس ٹائم. ان کو تو نہیں پتا نا کہ جب یہ اسرائیل بنے گا ان کے لیے کیا فائدہ ہو. اب آتے ہیں سیکنڈ فیکٹر کے اوپر. سیکنڈ فیکٹر کیا ہے کہ اب جب یہ اسرائیل بن گیا 1948 میں، تو 1958 میں یہاں پہ 1958 میں بڑا مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑا ایک ایشو آیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کی پالیسی کو یہاں بڑا ایک ڈنٹ لگنے والا تھا. اس وقت اسرائیل نے بڑا اسٹرانگلی سپورٹ کیا امریکہ کی پالیسی کو. تو امریکہ کو پہلے پتہ لگا کہ یہ اسرائیل تو ہمارے لیے ایز اے جیو پولیٹیکل سینس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اس لوکیشن کے اندر، کیونکہ اس کی ارد گرد سارے اسلامی ممالک ہیں. تو اگر یہ یہاں پہ ایک ہمارا اپنا ملک ہوگا جو کہ ہماری پالیسی کو آگے لے کے چلے گا، تو یہ تو ہمارا جس طرح پہلی جنگ عظیم کا کانسیپٹ تھا نا کہ اوورسیز بیسز جیسے مڈ وے ہو گیا، جیسے کہ بہت سارے ابھی تک بھی ہیں ایسے آئی لینڈ ہیں جو کہ اس ملک سے بہت دور ہیں، لیکن ان کو انہوں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا اوورسیز بیس کے طور پہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. پھر 1967 کے اندر جو وار ہوئی ہے اس میں بڑا اگین وہاں سے ان کو پتہ لگا کہ یار یہ تو بڑا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. 1948 میں جب یہ اسرائیل بنا، اس وقت جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا امریکہ کا اور پینٹاگون، ان میں فرق تھا، یعنی کہ دے ور ناٹ بوتھ کنونس. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ ریفیوجیز کرائسس کے لیے پریشان تھا کہ جب یہ اسرائیلیز یہاں پہ اگر یہ ملک بنتا ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں تو یہ پیلسٹینینز کا کیا ہوگا. دے ور کنسرن اباؤٹ دی پیلسٹینین، بٹ ملیٹریلی اٹ واز، انہوں نے سمجھا مناسب کہ یہ سبسیکوینٹلی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور 1958 میں اور 67 کے اندر یہ چیز پروو ہوئی ہے. اس کے بعد سے یہ اسرائیل بہت دفعہ ایسا ہوا، یعنی کہ یہاں تک ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اسرائیل، امریکہ اپنا اسلحہ اسرائیل میں رکھتا تھا. یعنی بھروسہ دیکھیں آپ، اسرائیل میں رکھتا تھا کہ کبھی اگر خطے میں جنگ چھڑے گی تو یہاں میرا اسلحہ پڑا ہوا ہے جو میں سبسیکوینٹلی استعمال کروں گا. تو سچ از دی ریلیشن شپ بٹوین اسرائیل اینڈ دی امریکہ. اچھا، ایک اور بڑا اس میں امپورٹنٹ اینگل ہے. لیکن یہ ریفیوجیز کا انسانی جو نیچر ہے وہ تو ایک ہی طرح کی ہے نا. یعنی جو تھیوری آف ریئلزم ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے کہ انسان کی جو جبلت ہے وہ ہے سیلف انٹرسٹ، سیلفشنس. یعنی وہ بڑا اچھا ہوگا، ہر چیز ٹھیک ٹھاک طریقے چل رہا ہوگا. جب وہ سمجھے گا کہ میری ڈومیننس ختم ہو رہی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں نا پریزنٹ انوائرمنٹ میں بھی کیا ہے، یونائٹڈ نیشن موجود ہے، ہیومن رائٹ کا سسٹم پورا کا پورا موجود ہے، UNHCR موجود ہے. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں جب بھی کرائسس ہوتا ہے، یہ جو ادارے ہیں جو کہ لبرلزم اسکول آف تھاٹ کے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ریئلزم اسکول آف تھاٹ ہے کہ سیلف انٹرسٹ اور جبلت اور ڈومیننس وہ اوپر آ جاتی ہے. یہ آپ
جولیس سیزر کے زمانے سے لے کر ایجپشنس کے زمانے سے لے کر 2023 تک ہیومن نیچر ریمین دی سیم. تو یہ تو کانسٹنٹ ہے کہ آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں لیکن جب پرابلم آئے گا تو جتنی آپ کی اچھائی ہے وہ چلی جائے گی نیچے, اور جو آپ کا سیلف انٹرسٹ ہے, جو ہیومن فیکٹر ہے, وہ آپ کا اوپر آ جائے گا. سیم از دی کیس اوور ہیئر. ایک اور اینگل بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ممالک, ہمیں اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے بالکل ان بائسڈ ہو کے کہ کیا وجوہات ہیں. دیکھیں, جب ہم چیزوں کو سمجھیں گے نا ان کے صحیح پرسپیکٹو میں, تو پھر ہی ایز ممبر آف سوسائٹی ہم وہ ایکشن لے سکتے ہیں جس میں کہ ہم اس طرح کام کریں کہ جو ویسٹ کی کنسرنس ہیں اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ جواب دے پائیں گے نا. میرے ریٹورک سے تو زندگی میں کام نہیں چلتا نا. اب دیکھیں نا, فار ایگزامپل میں بتاؤں آپ کو, جو اس کے سب سے زیادہ سپورٹر ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1 امریکہ, نمبر 2 کینیڈا, نمبر 3 آسٹریلیا, اور بہت سارے ہیں لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اینڈ نمبر 4 برٹش ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام دی برٹش. برٹش نے کیا کیا؟ ان سب کی جو تھیوری ہے ایک کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ونسٹن چرچل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو برٹش نے اپنے کالونیل ٹائم میں کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں, ایک سپیریئر ریس جب ایک جگہ پہ جائے گی تو جو ایک انفیریئر ریس ہے وہ ختم ہوگی. بھائی سپیریئر ریس اگر وہاں پہ جائے گی اور انفیریئر ریس کو کوشش کرے گی کہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں. وہ ہمارے بڑے وہاں پہ مشن گئے ہیں. ویسٹ انڈیز کو دیکھ لیں پورا کا پورا, اس وقت آپ ساؤتھ امریکہ کو دیکھ لیں, وہ سارے تو اور طرح کے لوگ تھے, ان کا اپنا کلچر بالکل ختم ہو چکا ہے. ان کی لینگویج دیکھیں, اس وقت اسپینش از دی آفیشیل لینگویج آف دی ساؤتھ امریکہ. اگر آپ افریقہ میں جائیں گے تو لاٹ آف کنٹریز جن کو جو فرینچ بولتے ہیں, الجائر فار ایگزامپل جو ہے یہ فرینچ بولتا ہے, اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اگر آپ سینٹر اس کے اندر جائیں گے تو ان کی زبان فرینچ از ون آف دیئر لینگویج. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ پوائنٹ ہے. اب برٹش آیا انڈیا میں, اس نے بہت سارے لوگوں کو مارا بھی, یہاں پہ بڑا جینوسائیڈ ہوا, اور الٹیمیٹلی وہ یہاں پہ بہت سارے سالوں حکومت کر کے اس کے بعد 1947 میں یہاں سے گیا ہے. فرانس نے بھی ایسی کیا ہے, اسپین نے بھی ایسی کیا ہے. اگر آپ دیکھیں جو برٹشر تھے جب وہ یو ایس کے اندر گئے ہیں, تو کرسٹوفر کولمبس وہاں پہ گیا تھا, تو کیا کیا ان لوگوں نے, جو انڈیجنس پاپولیشن تھی اس کو مارا. برٹشر جب آسٹریلیا میں آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے, جو نیٹو تھے ان کو مارا. سیم واز دا کیس ان نیوزی لینڈ, اور یہی ساری چیز ہوئی ہے کینیڈا کے اندر. سو یہ ایک کلچرل چیز ہے, یعنی کہ ان کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر ایک چیز یاد رہے کہ یورپین نیشن کا ایک پورا کا پورا ایک مطلب بہت 100 سالوں کا ایکسپیرینس ہے کلونیلزم کا, اور اس کلونیلزم میں انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ وی آر اے سپیریئر ریس, اور کہیں پہ اگر ہم جائیں گے وہاں پہ لوگ اگر ہمارے انٹرسٹ کے مطابق کام نہیں کریں گے تو اگر ان کو ایلیویٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. I mean this is the cultural difference. ہم شاید سمجھیں اس وقت کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ what is their point on this thing. So 3 بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو. نمبر 1 کرسچن زائونزم, نمبر 2 جیو پالیٹکس, نمبر 3 میڈیا. میڈیا پہ تھوڑی سی بات میں اور کر لیتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میڈیا کس طرح سپورٹ کرتا ہے اپنے ملک کی پالیسی کے اندر, بالکل وداؤٹ کویسچننگ. میں نے کہا تھا نا پہلے آپ کو کہ گوگل میں آپ جائیں گے وہاں ان کو بولیں گے جی کہ بتائیں ہمیں کہ جی عراق انویژن بائی دی US کچھ نہیں ملے گا آپ کو, عراق انویژن آف دی ویتنام کچھ نہیں ملے گا آپ کو, لیبیا کے بارے میں آپ دیکھیں اس طرح ڈفرینٹ طریقے سے ملے گا, کیونکہ جتنا کا جتنا میڈیا ہے وہ اور زبانیں بولتا ہے. دے آر کنوینس آن دس تھنگ کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, بیکاز کہ وہ لوگ صحیح نہیں کر رہے کیونکہ وہ دنیا کی پیس کے لیے خطرہ ہے. سو دیز آر دی براڈ تھنگ وچ وی مسٹ ریمبر اباؤٹ دی ورلڈ پالیٹکس, اور اس سینیریو کے اندر انشاءاللہ I'll keep you educating you on this. اپنا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.